بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اسلامی تہذیب کیا ہے، اس میں اصل کی حیثیت کس قدر کو حاصل ہے، اور اس تہذیب کا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آغاز ہوا تو وہ کون سے بنیادی عناصر ہیں جو وجود پذیر ہوئے، تہذیب کیسے وجود پذیر ہوتی ہے، اور تہذیب کے اندر ایک مذہبی نظریہ یا مذہبی آدرش کیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس پر ابتدائی ہم نے گفتگو کی تھی۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ گاندھی صاحب کی کتاب مقامات میں اس حوالے سے ایک مضمون ہے، اس کے اقتباسات کو بھی ان کی خدمت میں رکھ کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بات میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ حزب سابق تشریف فرما ہمارے ساتھ جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست میں آپ کے ابتدائی اقتباس پہ کچھ میں نے آپ سے توضیحات طلب کی تھیں۔ ایک بنیادی سوال ہے، میں چاہتا ہوں ذرا دوبارہ اس پر آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ آپ لکھتے ہیں کہ جو اسلامی تہذیب ہے اس کی بنیادی قدر عبودیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرہ خدا پر ایمان اور اس کے ساتھ بندگی کے تعلق کو محور و مرکز کی حیثیت دیتا اور زندگی کے تمام معاملات کو اسی محور سے متعلق کرتا ہے۔ آزادی اس میں بھی ایک بڑی قدر تھی، لیکن وہ بندگی سے آزادی نہیں تھی۔ اس تہذیب کے اخلاقی تصورات میں کوئی ابہام نہ تھا، وہ خدا کے الہام سے تصویب حاصل کرتے تھے۔ اس کے شاعر، ادیب، فلسفی، حکیم، سائنسدان اور ارباب سیاست سب اس معاملے میں بالکل واضح تھے اور اپنے نتائج فکر بالعموم اسی حوالے سے پیش کرتے تھے۔ ہم سب جو ایک بنیادی اعتراض ہوتا ہے مسلمانوں پر، یا مسلمان جب اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ سوسائٹی میں سامنے آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کہتے ہیں کہ جن کے اصل عبودیت ہے، جھکنا ہے، خشوع ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، تو اس سے دنیا کے ساتھ تعلق ہی قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے اپنی پوری کی پوری زندگی کا محور و مرکز عبادت اور خدا کے ساتھ تعلق کو قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا مسلمان دنیا کے اسٹیج پر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ نے لکھا کہ اس کے شاعر، فلسفی، حکیم اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب یہ کام کرتے تھے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس میں اس جذبے کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے دنیا میں کوئی کام بھی کیا، ترقی بھی کی، کوئی دنیا کے لیے خدمت کا کوئی ایسا مشعل راہ بھی چھوڑی؟ کیونکہ عام طور پہ تصور تو یہ ہے کہ مسلمان صرف اور صرف 1200 سال جب سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں صرف اسی عبودیت میں ہے، دنیا میں انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی۔ اس طرح کی باتیں معلوم ہے لوگ کیسے کہہ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ انہوں نے دنیا کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت قائم کی ہے، بہت بڑے علمی ادارے قائم کیے ہیں، بیت الحکمت، نظامیہ، ازہر، یہ سب مسلمانوں کے قائم کیے ہوئے ادارے ہیں۔ بڑے فلسفی پیدا کیے ہیں، حکماء پیدا کیے ہیں۔ ہم بعض موقعوں پر حاضر کو ماضی میں اور بعض موقعوں پر ماضی کو حاضر میں داخل کر کے مغالطے پیدا کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ تحقیقات ہوئی ہیں، یہ دنیا میں جو سفر ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بڑا غیر معمولی ہے، لیکن کیا سفر کی یہی رفتار دنیا کی ساری تہذیبوں میں رہی ہے؟ آخر دنیا میں رومی تہذیب بھی تھی، رومی سلطنت بھی دنیا کی بڑی سلطنتوں میں شامل ہوتی رہی ہے۔ چین کی سلطنتیں بھی بڑی غیر معمولی رہی ہیں، وہ تہذیب بھی ہزاروں سال پرانی ہے۔ جاپان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے، یہی معاملہ یونان کا ہے۔ مختلف علوم مختلف جگہوں پر پروان چڑھتے ہیں۔ خود ہندوستان میں فلسفے کی، اسی طرح سے مذہبی فکر کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے طریقے پر رہی ہیں۔ میرے خیال میں اس میں لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ مسلمان دنیا میں نکلتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان کے بحری بیڑے جہاں تہاں جاتے تھے، ایک دنیا ہے جو انہوں نے فتح کر رکھی ہوئی تھی۔ یہ سب معاملات کیا سارا دن نماز پڑھنے سے ہوتے تھے؟ اور میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ عبودیت سے مراد یہاں عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ احساس ہے کہ میں بندہ ہوں۔ میری حیثیت دنیا میں اپنی ذات میں کھڑے ہوئے کسی شخص کی نہیں ہے، بلکہ میرا ایک خالق ہے، وہ میرا معبود بھی ہے، مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ مجھے اس کی بزرگی کو تسلیم کر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ اس احساس کا نام ہے۔ اس احساس کے ساتھ جیتے وقت آدمی کا دنیاوی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ کہ وہ ہر معاملے میں اپنے اخلاق کی وجود کو مقدم رکھتا ہے۔ وہ کوئی تحقیق کرتا ہے، وہ کوئی چیز لکھتا ہے، وہ کوئی اقدام کرتا ہے، وہ لوگوں سے کوئی معاملہ کرتا ہے، تو اس کو محض مادی نفع و نقصان کے پہلو سے نہیں دیکھتا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ چیز میرے اخلاقی وجود میں کوئی آلودگی تو پیدا نہیں کر دے گی، اور اس لیے دیکھتا ہے کہ اگر میرا اخلاقی وجود آلودہ ہو جاتا ہے تو میں اس کے نتیجے میں اپنے پروردگار کی خوشنودی سے محروم ہو جاؤں گا۔ بس یہ چیز ہے جو بیان کرنا مقصود ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے جو عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے
کہ جب تک آپ دنیا میں جئیں گے نہیں، اس کو اصل نہیں سمجھیں گے، تو وہ آپ یکسوئی نہیں پیدا کر سکتے جو اس وقت ہمیں مثلا نظر آتا ہے۔ مذہب سے بیزار قوموں نے دنیا کو جب محور و مرکز بنایا تو ایک عجائبات کا، جس کو آپ کہتے ہیں شاہکار، تخلیق کر دیا۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ عبودیت کے جذبے میں رہ کر بھی اتنی ترقی کر سکتے ہیں جتنی آج مغربی قوموں نے کی؟ دونوں کے درمیان نہ کوئی تضاد ہے، نہ اس طرح کی چیزوں میں تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ کیا مغربی قومیں سب کی سب مذہب چھوڑ بیٹھی تھی؟ ان کے بڑے سائنسدان، ان کے بڑے فلسفی مذہبی حقائق کو بیان کرتے رہے، مذہبی حقائق کے لیے استدلال فراہم کرتے رہے۔ یعنی یہ چیز جو الحاد کی صورت میں اس وقت بہت نمایاں دیکھی جا رہی ہے، یہ تو اب سے 1 صدی پہلے بھی نہیں تھی، اور دنیا میں بہت کچھ اس زمانے میں بھی ہوا ہے، بہت سی ترقی ہوئی ہے، بلکہ اصلاً تو بریک تھرو اس وقت ہوا ہے۔ یعنی جب پہلی چیزیں وجود میں آتی ہیں یا پہلے حقائق کھلتے ہیں، وہ بڑی چیز ہوتے ہیں، بعد میں تو پھر ایک قطار لگ جاتی ہے اور پے در پے آپ چیزوں کو سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ پہلی مرتبہ جب آپ کا موبائل فون ایجاد ہوا ہوگا تو اس وقت اس کے پس منظر میں کتنی تغوطہ ہوگی، اب ہر سال آپ اس کا نیا ایڈیشن لے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ایسے نہیں ہے اور نہ ایسے ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم زوال آشنا ہو جاتی ہے تو اس کے اسباب وجوہ الگ ہوتے ہیں، تلاش کرنے چاہیے۔ دنیا میں کبھی کوئی قوم ایک جگہ پر نہیں رہتی، نہ مغربی قوم میں پرسوں اس جگہ تھی جہاں آج ہیں، اور نہ ہم اس جگہ تھے جہاں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا بھی ایک ماضی ہے، ان کا بھی ایک ماضی ہے۔ اس وقت وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، کبھی ہم حکومت کر رہے تھے۔ تو یہ تو وہ بات ہے جو قرآن نے ارشاد فرما دی ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بھی ہمیشہ کے لیے دنیا میں سرفرازی کے منصب پر فائز نہیں کیا۔ تہذیبی معاملات بالکل اور ہوتے ہیں، اور تحقیق کرنا ہے، سائنسی ترقی کرنی ہے، علوم کے اندر جانا ہے، یہ بالکل اور چیز ہے۔ ان دونوں کو ملا کے دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب۔ آپ لکھتے ہیں اس کے بعد چنانچہ اس سے جو تہذیبی روایت قائم ہوئی وہ کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کے اجتماعی وجود کا احاطہ کیے رہی۔ اس کے عناصر یہ 3 تھے: 1 حفظ فروج، دوسرے حفظ مراتب، تیسرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حفظ فروج کے معنی یہ تھے کہ لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ معاشرے میں بدکاری کو عام کریں، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اعلانیہ جنسی تعلقات پیدا کریں، اسی تعلق کی بنا پر اکٹھے رہیں، یا جنسی اعضاء اور جنسی معاملات دوسروں کے سامنے کھولیں۔ یہ جو پہلا غام صاحب آپ نے نقطہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم میں اور اس وقت موجودہ دور کے اندر جو مثال کے طور پہ مقابل کی تہذیبیں ہیں، ان میں بنیادی جو فرق ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کو رکھا ہے۔ پہلے تو مجھے وجہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے حفظ فروج کو کیوں رکھا، اور یہ جو حفظ فروج کی آپ نے بات کی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں حفظ فروج کی تو ایک عالمگیر مسلمات کے طور پر لوگ مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا ہے، اور ڈھانپا بھی جاتا ہے، حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ صرف اسلام ہی نے اس بات کو ایک آدرش بنایا ہے، دنیا میں اس طرح سے نہیں پائی جاتی؟ نہیں، اگر آپ نے وہ تشریح سمجھی ہے جو میں نے کی ہے تو وہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ دنیا میں حفظ فروج کا احساس صرف ہمارے اندر ہے۔ جی، حفظ فروج تو فطرت کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ نحل میں جب یہ بتایا ہے کہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں، تو اس میں 3 چیزیں مثبت طور پر بیان کی ہیں اور 3 چیزیں منفی طور پر بیان کی ہیں۔ جو چیزیں منفی طور پر بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فحشا، فواحش۔ اور اس کے بعد 2 چیزیں مزید ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کی حق تلفی نہ کی جائے، دوسرے یہ کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا اصرار ہے کہ یہ تینوں چیزیں انسانی فطرت میں بدیت ہیں اور یہی بنیادی اخلاقیات ہیں۔ ان میں سے 2 چیزوں کے بارے میں آج تک کسی پہلو سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، یعنی حق تلفی۔ جو حقوق سوسائٹی کی سطح پر، عرف کی سطح پر کسی مذہبی پس منظر میں مقرر ہو جاتے ہیں، دنیا بھر میں لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ حقوق ادا کیے جائیں۔ ٹھیک، اس کے لیے قانون سازی بھی ہوتی ہے، ریاست کی سطح پر بھی اقدام ہوتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں دیکھ لیں، یہ قانون سازی کی گئی کہ شوہر جو کمائے گا اس کا آدھا بیوی کا ہے، بیوی جو کمائے گی اس کا آدھا شوہر کا ہے۔ جی، تو یہاں کیا کیا گیا ہے؟ یعنی ایک حق کا تصور قائم کر کے میاں بیوی کے تعلق میں ان کے نزدیک یہ حق ہے، اس کا تصور کر کے قانون سازی کی گئی ہے۔
اس طرح گویا ایک شخصی معاملے میں بھی قانون سازی کر دی گئی ہے۔ تو حق تلفی کے ازالے کے لیے لوگ حساس بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو توجہ بھی دلاتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل فطری چیز ہے۔ اگر ماں کے، باپ کے، شوہر کے، بیوی کے، بچوں کے حقوق نہیں ہے تو کسی کو کسی چیز کی طرف آمادہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح شہریوں کے حقوق، ریاست کے حقوق، بلکہ موجودہ زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو حقوق ہی کی سرگزشت سناتا ہے۔ جی ہاں، انسان کے بنیادی حقوق عالمی سطح پر تسلیم کیے گئے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر میں ان کو ثبت کیا گیا ہے، دنیا کے تمام دساتیر میں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس۔ تو حقوق کیا ہیں اور حقوق تلف نہ ہو، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جان مال آبرو، اس کے معاملے میں بھی پوری دنیا حساس ہے، ساری دنیا میں نظم اجتماعی اسی اصول پر قائم ہو رہے ہیں۔ فحشاء کے معاملے میں دو سطح ہیں جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک سطح وہ ہے جس میں آپ سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ جنسی معاملات کا یا جنسی اعضاء کا افشا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں، برطانیہ میں بھی دیکھتے ہیں، عموم میں یہ بات مانی جاتی ہے۔ انحرافات ہو گئے، یہ پورے معاشرے کی سطح پر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مغربی دنیا میں لوگ لباس اتار کر باہر نکل آئے ہیں اور دفتروں میں اسی طرح جا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں میں اسی طرح پڑھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ نہیں، اچھا، اسی طریقے سے یہ بات کہ انسان کو اپنے جنسی معاملات کو بیویوں تک محدود رکھنا چاہیے، اس کو بھی ایک بڑی قدر مانا جاتا ہے۔ جی، اور اس میں اگر کوئی بے وفائی کی جاتی ہے تو وہ ہر معاشرے میں مذمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اس میں بحث نہیں ہے، بحث اس میں ہے کہ سوسائٹی اس سے متعلق تہذیبی سطح پر کیا کوئی اقدام کرنے کا حق رکھتی ہے؟ یہ کتنی حساس ہے؟ حساس کتنی ہے، کیا کوئی اقدام کرنے کا حق رکھتی ہے؟ آپ اس عبارت کو دوبارہ پڑھیے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، یعنی اس میں اس دوسرے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے کہ ہماری تہذیب میں جو پیغمبروں کی ہدایت سے ہم نے سمجھی ہے اور جو بنی ہے 1200 سال میں، تو اس کی ایک جدید تاریخ ہے، اس میں اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی آدمی اس طرح کی کوئی حرکت کرے، یعنی فاحشہ کا ارتکاب کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ فاحشہ کیا چیز ہے، یعنی وہ دائرہ جو فطرت نے متعین کر دیا ہے جنسی تعلقات کا، اس سے باہر کوئی جنسی تعلق نہیں ہوگا، اس سے باہر جنسی اعضاء کا افشا بھی نہیں ہوگا۔ تو جنسی معاملات کے معاملے میں یہ جو سختی ہے، یعنی خود مجھے اپنے ساتھ روا رکھنی ہے، مجھے اپنے گھر میں روا رکھنی ہے، اور مجھے اپنی سوسائٹی میں بھی اس کو ایک مسئلہ بنانا ہے۔ یہ مسئلہ بنے گا جب یہ گناہ سے اوپر اٹھ کر جرم قرار دے دیا جائے۔ یہ چیزیں گناہ ہیں، یہ تو کسی آپ دنیا بھر کے مسیحی سے بات کریں، ہندو سے بات کریں، وہ بھی مان جائے گا۔ یہ چیزیں جرم ہیں اور ان کے معاملے میں تہذیبی سطح پر کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے، اس کو موجودہ زمانے میں لوگوں نے نہیں مانا۔ چنانچہ آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں، دنیا کی جتنی نئی تہذیبی سلطنتیں وجود میں آئی ہیں یا ریاستیں وجود میں آئی ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی، ان سب میں بتدریج اس معاملے میں قانون سازی ختم کر دی گئی ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ تو اصل اختلاف یہاں ہے، اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں فاحشہ کا ارتکاب کرنا یہ محض گناہ نہیں ہے، یہ اس سے آگے بڑھ کے جرم بھی ہے۔ یہ جرم کیوں بنا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ تو دنیاتی، لیکن جرم ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہماری تہذیب میں اس کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا کہ لوگوں کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو بدکاری کی زندگی بسر کریں، چاہیں تو بیاہ کر کے وفاداری کی زندگی بسر کریں۔ ہمارے ہاں چونکہ بچے کے حقوق کے تحفظ کے لیے نکاح کے ذریعے سے جو ادارہ قائم ہوتا ہے اس کو ایک مقدس حیثیت دی گئی ہے، اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، ہماری تہذیبی روایت بھی ہے، اور اس معاملے میں ہماری کتاب میں قانون سازی کی گئی ہے۔ یعنی جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عقاب کا یہاں ظہور کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے یہاں، ان میں یہ بھی ہے کہ بدکاری کی جائے گی تو یہ سزا دی جائے گی۔ جب کسی جرم کی سزا بیان کی جاتی ہے تو پھر وہ محض گناہ نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی دائرے میں عقاب کا مستحق ہو گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ فرق ہے، اس کو بعض لوگ نہیں سمجھتے تو وہ خلط مبس پیدا کرتے ہیں۔
لوگ برہنہ ہو کے باہر آ جائیں یہ ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے، بچوں کے سامنے اس طرح کی چیز کا اظہار کیا جائے یہ ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے کا معاملہ شادی بیاہ کے بغیر تعلقات قائم کرنے کا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کس درجے کی چیز ہے، کیا یہ محض ایک بری چیز ہے، محض گناہ ہے، بڑا گناہ ہے؟ یہ دیکھیے نا، یہ مختلف مدارج ہے نا، یہ بری چیز ہے، نہ کریں تو اچھی بات ہے۔ دنیا کم و بیش یہاں آتی جا رہی ہے، ہمارے ہاں یہ صرف بری چیز نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ جو 3 سب سے بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلا شرک ہے، دوسرا قتل ہے اور تیسرا زنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں کیا فرق ہے، وہ فرق میں نے یہاں بیان کیا۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ بڑا دلچسپ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اس کے مقابل میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی آپ لوگوں کا جو اسلامی تہذیب سے متاثر بڑے اباقر علماء ہیں یا فلسفی حکام جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، وہ دبائیں، ان کا لٹریچر پڑھیں تو مقامات حریری سے لے کے شیخ فائی تک اور ان سے لے کے غالب تک ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں فارس کی تہذیب میں جو امرت پرستی ہے یا ہم جنس پرستی ہے اس کو تو گلوریفائی بھی کیا جا رہا ہے، شاعری کا موضوع بھی بنایا جا رہا ہے، اس پہ جو مختلف لوگ ہیں وہ لکھ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں۔ تو مثلا یہ تہذیبی حساسیت کے ابتدا میں اسلام کی تہذیب میں پیدا ہوئی تھی یا بتدریج 1200 سال میں یہ ہمیشہ قائم رہی؟ حساسیت ہمیشہ رہی۔ ہمارے ہاں جتنی ریاستیں بنی ان سب نے اس معاملے میں قانون سازی کی، معاشرے کا عمومی رویہ بھی یہی رہا۔ البتہ یہ کہ شاعر، ادیب، اس طرح کے لوگ بعض اوقات ان جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو ایک دائرے میں برداشت کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی یہ بات۔ اگر معاملہ ایک خاص حد سے آگے بڑھے گا تو پھر معاشرہ، ریاست سب قانون سازی بھی کرتے رہے ہیں اور کسی نے جرم کیا تو اسے سزا بھی دیتے رہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، یعنی اس معاملے میں ابھی تک ہماری سوسائٹی میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوا۔ ٹھیک، یہ بات کہ کہاں جا کے کسی کو پکڑنا ہے، کہاں پابندی لگانی ہے، یہ چیزیں تو مختلف ہی رہتی ہیں، وہ رہی ہیں۔ جب کسی چیز کو تہذیبی قدر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے تو عمومی رویہ کیا ہے اس کے معاملے میں، اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ اچھا، یہ جو نقطہ ہے ہم سب تہذیبی قدر کے طور پہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے تو عمومی رویہ کیا سامنے آتا ہے؟ مثلا یہ کہ ہماری تہذیب میں آج اگر کوئی شخص اٹھے، بچہ اٹھے اور کہے جی میں ہم جنس پرستی کو بطور ایک سبجیکٹ کے دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں، تو ہمارا ماحول، اساتذہ، معاشرہ، تعلیم گاہیں اور ریاست اور علماء یہ سب اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے لیے تائید نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے وہ کھڑے ہو کے کسی محلے کے اندر کوئی ادارہ بنا لے کہ جی میں ہم جنس پرستوں کا فروغ کروں گا، تو معاشرے کی سطح پہ اس کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے اصل میں اس وقت تو ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد ہو جائے۔ میں تو یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو تہذیب پیدا ہوئی، جو 1200 سال تک دنیا میں رہی، جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں، اس کی بنیادی اقدار کیا ہے؟ تو اس وقت تو یہ تہذیب خود روبہ زوال ہے، بلکہ ایک تہذیبی بحران میں مبتلا ہو چکی ہوئی ہے۔ اس وقت مغربی تہذیب کی اقدار ہمارے ہاں بھی اسی طریقے سے پسندیدہ ہوتی جا رہی ہیں، تاہم ابھی تک اس پرانی روایت کے بڑے اثرات موجود ہیں اور ہم ابھی یہاں نہیں پہنچے۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو میں نے کوئی پیشین گوئی نہیں کی۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اسلام کے زیر سایہ کوئی تہذیب پیدا ہوگی تو اس میں یہ خصوصیات ہمیشہ رہیں گی۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، سلطان سلیمان سے لے کر علاء الدین خلجی تک، ہمیں تو جنسی معاملات کے اندر ہمارے حکمران جو نظر آتے ہیں، جو تصویر سامنے آتی ہے، وہ تو جی بڑے بڑے حرم ہیں، ان میں دوشیزائیں موجود ہیں، جنگ ہو رہی ہے، خوبصورت خواتین کو اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں، تو صرف اس معاملے میں حساس ہیں، باقی کسی معاملے میں ہماری تہذیب حساس نہیں رہی کیا؟ دیکھیے، جو جس چیز کو حساسیت کہتے ہیں اس کا میں پھر عرض کر دوں کہ ایک عمومی احساس ہوتا ہے۔ سوسائٹی بحیثیت مجموعی چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے؟ علماء، فضلاء اگر نصیحت کریں گے تو کن چیزوں کو پیش نظر رکھ کے کریں گے؟ یہ کہ آدمی اپنی طاقت کے بل پر، اپنے اقتدار کے بل پر خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں کوئی خلاف ورزی کرتا نہیں تھا، نہیں، وہ خلاف ورزی خاندان کی سطح پر بھی ہوتی تھی، محلوں کی سطح پر بھی ہوتی تھی، مدارس کی سطح پر بھی ہوتی تھی۔ علت المشائخ کن کی اصطلاح ہے؟ ہمارے یہاں کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وجود پذیر رہی ہیں۔ عمومی طور پر ہماری تہذیب کی علامت کس چیز کو مانا گیا ہے، اس کو دیکھنا ہو تو ایسے دیکھنا چاہیے کہ لوگ خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی اگر ان سے پوچھا جائے تو اس چیز کو ایک قدر کے طور پر مانیں۔
تو یہ چیز رہی ہے ہمارے یہاں. یہ بڑا اچھا نقطہ ہے ہم سب. اچھا یہ ہمارے یہاں اس وقت جو مسلمان ممالک ہیں ظاہری بات ہے ان میں ایک کرائسس ہے, عالمی طاقتیں, بڑے ادارے, اس طرح کے معاملات میں جو لوگ ان کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کو برابری کی سطح کے حقوق دینا, اس چیز کو نارملائز کرنا. ہم دیکھتے ہیں بڑی مارچز بھی ہوتی ہیں اور ان کو بڑا سپورٹ حاصل ہوتا ہے بالخصوص مغربی دنیا کے حوالے سے کہ آپ اس کو ٹیبو نہ بنائیں, اس کو نارملائز کریں. اگر ایک شخص ہم جنس پرست ہے تو یہ اس کا انتخاب ہے, وہ اسی طرح سے پیدا ہوا ہے. تو یہ جو پورا کا پورا اس وقت بھی ہمیں مغرب کی ایک طاقت نظر آتی ہے ہماری تہذیب کے اوپر, اور کچھ ہمارے بڑے اذہان دانشور اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی اصل میں وہی تہذیبی روایت کا ایک طرح سے مخاصمت ہے جو سامنے آ رہی ہوتی ہے. میں یہ تعبیر پسند نہیں کرتا کہ طاقت ہوتی ہے. اصل میں ہر تہذیب اپنے اقدار پیدا کرتی ہے, اس کو بیان کرنے کا حق رکھتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی تہذیبی روایات ہوں گی تو ہم بھی ان کی حفاظت کریں گے, اور کسی تہذیبی روایت کو اگر سیاسی طاقت حاصل ہو جائے تو وہ بڑی حد تک اپنی بات منواتی بھی ہے. جب سیاسی طاقت مسلمانوں کے پاس تھی تو وہ بھی اپنی تہذیبی روایت کی بہت سی چیزوں کے بارے میں ایسے ہی حساس تھے. ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر اس کی خلاف ورزی کسی دوسری قوم میں دیکھیں تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کو جھکانے کے لیے نکل کھڑے ہوں. تو یہ سب چیزیں سیاسی طاقت کے زیر سایہ ہوتی ہیں. مغربی تہذیب نے جو اقدار اس وقت پیدا کیے ہیں, اگر اس کو سیاسی طاقت اس کے ساتھ حاصل نہ ہوتی تو آپ باور کریں وہ سب فلسفیوں کے باہمی مباحثوں کی نظر ہو چکی ہوتی. سیاسی قوت کے بغیر ان میں سے کوئی چیز بھی کبھی بہت فروغ نہیں پاتی. وہ اس کا فروغ ایک خاص درجے میں ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کہیں پھیلتا بھی رہتا ہے, کسی جگہ سکڑ بھی جاتا ہے. تو یہ چیز ناگزیر ہے. اس وجہ سے مغربی تہذیب اس وقت صرف ایک تہذیب نہیں ہے, اس کا سیاسی غلبہ بھی قائم ہو گیا ہے. وہ اپنے اس غلبے میں فیصلے کر رہی ہے, قانون سازی بھی کر رہی ہے, اپنے اپنے ملکوں میں اپنی تہذیبی روایات کے مطابق لوگوں کی تربیت بھی کر رہی ہے. یہ سب ایسے ہی ہوگا. اور اس کے مقابل میں اگر ہم ذرا مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں یا کہیں بنیادی اختلاف رکھتے ہیں تو ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اس کو بیان کریں, اس کا دلیل دیں, اس دلیل کو دوسروں کے سامنے پیش کریں. مغربی تہذیب نے بھی اس قدر کو تو مان لیا ہے نا کہ آزادی میرا بھی حق ہے, آپ کا بھی ہے, اور آزادی میں سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ آزادی ہے رائے. تو اگر میں ایک رائے رکھتا ہوں اور اس کے دلائل رکھتا ہوں تو مجھے حق ہے کہ میں شائستگی کے ساتھ اس کے دلائل پیش کروں. یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ ایک کھانے کو بہت پسند کریں, میں اس کھانے کو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر سمجھوں, تو مجھے یہ بات کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہی معاملہ اخلاقی صورتحال میں بھی ہوتا ہے. ایک چیز کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی اخلاقی قدغن نہیں لگانی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ انسانی اخلاقیات کے لیے انتہائی مہلک چیز ہے, تو میں بیان کروں گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سگریٹ کے معاملے میں کیا ارتقا ہوا ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہ فیشن تھا. جی, وہ زمانہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب ہر گاڑی میں ایسٹرے لگی ہوتی تھی, جب جہاز کی سیٹ پر بھی آگے راگ چڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ لگایا گیا ہوتا تھا. اب کیا صورتحال ہے؟ اچھا, پھر ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جہازوں میں, گاڑیوں میں کچھ سیٹیں خاص کر دی جاتی تھی, یہاں بیٹھ کے آپ سگریٹ پی سکتے ہیں. اب یہ کم و بیش ممنوعات کے دائرے میں چلا گیا, یہاں تک کہ بازاروں تک میں اب آپ نے پابندی لگا دی. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اثرات کے لحاظ سے اختلاف و اتفاق ہوتا رہتا ہے. اس کو کسی کی طاقت نہیں سمجھنا چاہیے. جو تہذیب بھی اپنی اقدار کے ساتھ سیاسی طاقت رکھے گی تو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے وہ آپ پر غلبہ پا رہی ہے. غلبہ تو اصل میں سیاسی حیثیت سے پا چکی ہے. جب وہ پا چکی ہے تو پھر تو اس کا پکایا ہوا کھانا, اس کا پہنا ہوا کپڑا, اس نے اگر کوئی خاص رسم بھی اختیار کر لی ہے یا اس کا کوئی تہوار بھی ہے تو وہ آپ کے یہاں سرایت کرے گا. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, اس میں کیا باعث تعجب. یہ بڑی اچھی مثال دی حمزہ. ہم دیکھتے ہیں کہ برتھ ڈیز, یہ ویلنٹائن ڈیز, جیسے نیو ایئر کی سیلیبریشن, یہ شروع تو اگرچہ یہاں پر ہوئی لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک مانا جانا ہوا تہوار بن چکی ہیں. اچھا ہم سب, یہ جو تہذیب ہے مسلمانوں میں ایک روایت پیدا ہوئی, اس کا بنیادی آپ نے عنصر پہلا بتایا ہے کہ حفظ فروج کے حوالے سے ایک حساسیت ہے معاشرے کے اندر, اور اعلانیہ طور پر اس طرح سے ہم جنس پرستی کو کبھی فروغ نہیں دیا جا سکتا. میں صرف ایک عملی اطلاقی مثال کے طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تہذیبی روایت آج بھی برقرار رہے. کیا ہوگا کیا مثلا اگر یہ تہذیبی روایت برقرار ہوتی, آج سے ہم 800 سال پہلے چلے جاتے ہیں, کوئی بچہ اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے جی ہم جنس پرستی کو میں سمجھتا ہوں اپنے اندر رجحانات ہیں اور میں کرنا چاہتا ہوں, تو کیسے بہیو کرتا معاشرہ, یا معاشرے کو کیسے بہیو کرنا چاہیے جب کوئی اخلاقی قدر, جب کوئی اس طرح کا تہذیبی روایت اس سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہے؟ اس میں تو حالات کے لحاظ سے مختلف چیزیں اختیار کی جا سکتی ہیں. یعنی
کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، کہیں اکا دکا اس کی کوئی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں، نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بات زیادہ بڑھ رہی ہے تو توجہ دلاتے ہیں۔ اگر وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر رہی ہو تو اس کے لیے علاج معالجے کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ اس سے وہ متجاوز ہو جائے تو بعض اوقات قانون سازی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ تو حالات کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔ کسی سوسائٹی کا کسی برائی کے بارے میں، جس کو وہ برائی سمجھتی ہے، رویہ ایک طریقے سے نہیں ماپا جا سکتا۔ اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کیا حالات درپیش ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں جو بڑے مفکرین اسلامزم کی دعوت لے کے اٹھے کہ ہم دنیا میں اسلام کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ممتاز ترین شخصیات میں سے ہیں۔ انہوں نے دیکھیے ایک موقع پر یہ لکھا کہ اگر ہمیں اس وقت اسلام نے جو سزائیں بیان کی ہیں وہ نافذ کرنی پڑے تو پہلے لوگوں کو ایک مہلت دینی پڑے گی۔ کیوں دینی پڑے گی؟ اس کی وجہ حالات ہے۔ تو آپ حالات کے لحاظ سے اقدام کرتے ہیں۔ آپ کی تہذیب کا مجموعی رویہ کیا ہے، آپ کے گرد و پیش میں لوگ کسی چیز کو کس طرح لیتے ہیں، کسی چیز کے مفاسد کتنے بڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں دیہات میں بھی ہوتی تھیں، اور بھی بہت سے تھے، مدارس میں بھی رہی ہیں۔ رویہ کیا اختیار کیا جائے ان کے بارے میں؟ کبھی نظر انداز کرنے کا کیا جاتا ہے، کبھی صرف نصیحت پہ اکتفا کیا جاتا ہے، کبھی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے جرم جس کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، لازم نہیں کہ ہر موقع کے اوپر ہاتھ میں آپ نے کوڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اگر صاحب جو جدید نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے، بڑے پیمانے پہ ہجرتیں ہوئی ہیں، مختلف تہذیبی پس منظر کے لوگ، مختلف نسلی پس منظر کے لوگ، مختلف مذہبی پس منظر کے لوگ، مختلف زبانیں لے کر ایک خطے میں جمع ہو گئے ہیں۔ اب اسٹیٹ اسٹرکچر کے لحاظ سے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو اسلامی تہذیب کی بنیادی قدر ہے، یہ روبہ عمل تو عملاً ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ایک ہی خطہ ارض کے اندر مختلف تہذیبوں کے لوگ آ کر بس کے ہیں، اور وہاں پر اگر صرف مسلمان اکثریت میں موجود بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے انٹرنل سطح پر تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ کی سطح پر تو اب یہ تہذیبی قدر کبھی نمایاں ہو کے آ نہیں سکتی نا۔ تمام اس طرح کے جتنے اقدار ہیں ان کے بارے میں جدید قومی ریاستوں میں بھی آپ نے یہی اصول طے کیا ہے کہ جس گروہ یا جس قوم کی اکثریت ہوگی اس کو حق قانون سازی حاصل ہے۔ قانون سازی کی بنیادیں طے ہیں، یعنی حق تلفی پر قانون سازی کی جائے گی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی پر۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی قانون سازی کرنا مقصود ہوگا، بحث ہوگی، گفتگو ہوگی۔ وہ اس زمانے کی قومی ریاست ہو اس میں بھی ہونی ہے۔ بادشاہت کا تو تصور نہیں رہا۔ اگر کوئی بادشاہ ہوگا تو وہ جہاں ہے وہاں باقی چیزیں بھی اپنی مرضی سے نافذ کرتا ہے، اس معاملے میں بھی جو کرنا ہوگا کر ڈالے گا۔ لیکن جہاں جہاں جمہوری اقدار ہوں گی اور اس کی بنیاد پر قومی ریاستیں قائم کی جائیں گی، وہاں بحث مباحثہ ہوگا۔ اگر اکثریت کا اتفاق ہو جاتا ہے تو قانون بن جائے گا۔ اس وقت بحث چل رہی ہے یکساں سول کوڈ کی۔ یہ ظاہر بات ہے کہ شخصی معاملات ہیں، جی ہاں، ان میں جس میں میرے نزدیک صحیح رویہ یہی ہے کہ ہر قوم، ہر گروہ، ہر تہذیبی روایت کو اپنے شخصی معاملات میں اپنی روایات، اپنے عرف کے مطابق جینے دیجیے۔ اس سے ان کی الگ شناختیں قائم رہتی ہیں۔ یہ میں صرف مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ہر ایک کے بارے میں۔ لیکن موجودہ زمانے کی ریاستوں کا رویہ یہ بن گیا ہے کہ وہ ہر چیز میں کوئی یکساں نظام بنانا چاہتی ہیں۔ یہ بحث ہو رہی ہے نا، اس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس بحث کو آپ پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں، وہاں اکثریت کی تائید ہو جاتی ہے، قانون بن جاتا ہے۔ تو یہی ہر معاملے میں ہوگا، اس وقت بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سب جو حفظ فروج کی بنیادی قدر ہے پہلے آپ نے بتائی، جس وقت اس میں تجاوز ہو جاتا ہے، یعنی اگر یہ سوسائٹی کی سطح پر وہ حساسیت نہ رہے، سوسائٹی اس کے بارے میں کوئی عملی اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو اور اس کو بالکل ایک نارمل نارم کی طرح گوارا کر لیا جائے، تو اصل میں یہ جو اسلام کی پورا ایک شاخلہ بنتا ہے جو سماجی سطح پہ ایک دوسرے سے متعلق ہوتا ہے، آپ نے پہلے سب سے اس کو اس لیے بھی بیان کیا کہ اگر یہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو باقی کی چیزیں اسی تہذیب سے جو اقدار پیدا ہوں گی وہ بھی ممکن نہیں، اور خود پورا کا پورا مذہب کا جو مطالبہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے بھی جہاں کہیں بنیادی اخلاقی اقدار کا ذکر کیا، سب سے پہلے اسی کو بیان کیا۔ اچھا، یعنی جس طرح سے مثبت چیزوں میں سب سے پہلے عدل کو بیان کیا ہے، اسی طرح منفی چیزوں میں سب سے پہلے فواہش کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو سب سے بڑی مثبت قدر ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ عدل اور انصاف ہے۔ عدل اور انصاف پر معاشرے قائم ہے۔
اگر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈور ڈنگروں کا غلہ ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فواحش کو عام کیا جاتا ہے، منفی پہلو سے دیکھیے، تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ اس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ ختم ہوگا، بچوں کو جو حفاظت میسر کرنی مقصود ہے وہ کمزور ہوگی، زیادہ سے زیادہ گھرانے سنگل مدر کے گھرانے بن کے رہ جائیں گے۔ یہ اسلام گوارا نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے محفوظ ماحول میں پیدا ہوں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو 20-25 سال تک ایک خاندان کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اب تو اس سے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ تعلیم اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اب بڑا وقت لے لیتی ہیں۔ پہلے 10-15 سال میں بھی بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس صورتحال میں والدین اس کی پشت پر موجود ہوں، اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ اس کے معاملات کو سنبھالیں، اس کی تربیت کریں۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ ایک پاکیزہ گھرانہ اس کو میسر ہو، جس میں میاں بیوی ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہوں، دونوں کے درمیان وفاداری کا تعلق ہو۔ یہ چیز اگر ختم ہو جائے گی تو پھر خاندان کا ادارہ آپ آئندہ نسلوں کو فراہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ہاں یہ بچے کے حقوق کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس میں ہم حساس بھی ہیں، حساس رہنا چاہیے ہمیں، اور اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو اس میں ہمیں قانون بھی بنانے ہیں۔ ٹھیک، آخری سوال ہم صاحب آج کی نشست کا، یہ جو پہلی قدر ہے ہماری تہذیب کی، اس کا جو ریشنیل آپ نے بتایا وہ تو اپنی ذات کے اندر، اگرچہ ہمارے ہاں تو وہ دینی حکم کے پس منظر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اپنی ذات کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ عقلی جس کو آپ کہتے ہیں میرٹ رکھتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اس تہذیبی قطر کو محض اپنی اسلامی شناخت کے پس منظر میں رکھنے کے بجائے اس کے اندر جو ریشنل ہے، چونکہ وہ تو پوری دنیا سے متعلق ہے کہ نسل انسانی کی بقا ہونی ہے، بچہ ہوگا، خاندان اس کی حفاظت، نگرانی، نگہداشت پرداخت کرے گا، تو اس کو ہمیں اس پوائنٹ آف ریفرنس تک، دنیا تک نہیں پہنچانا چاہیے، بجائے اس کے ہم کہیں گے جی ہماری اسلامی تہذیب پہ بنیادی عنصر ہر چیز دنیا تک پہنچانی ہے۔ تو جب آپ دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں تو اس وقت تو میرے اور ایک دوسرے انسان کے درمیان کوئی قدر مشترک ہونی کامن پوائنٹ چاہیے۔ آف ریفرنس۔ وہ قدر مشترک کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ وجودی حقائق ہوتے ہیں۔ وجودی حقائق وہ بھی ہیں جو میرے ان ظاہری حواس سے میرے سامنے آتے ہیں، وہ بھی ہیں جو باطنی حواس سے آتے ہیں۔ تو اخلاقی اقدار سب کی سب باطنی حواس کا مشاہدہ ہے۔ تو اس لیے میں اسی اصول پر پہنچاؤں گا، لیکن جس مضمون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے مخاطب مسلمان ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے ہاں اپنی تہذیبی روایات کے بارے میں حساسیت کم ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھو کہ تمہاری تہذیب کی بنیادی قدر عبودیت ہے۔ یہ کھو دو گے تو اپنی تہذیب کیا، اپنے مذہب کی روحانیت کو بھی کھو دو گے، اور تمہارے ہاں جن چیزوں کو بنیادی عناصر کے طور پر وجود میں آنا چاہیے وہ کیا ہیں؟ تو وہاں مخاطب اور لوگ ہیں۔ جب باقی دنیا کو خطاب کرنا ہوگا تو وہی چیزیں جو ہم اپنے پس منظر میں بیان کرتے ہیں وہ ان اصولوں کی بنیاد پر بیان کی جائیں گی جو دوسروں کے ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اسلامی تہذیب کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس میں اصل قدر کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے اور اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ پہلا عنصر زیر بحث آیا حفظ فروج کا۔ معاشرے کی سطح پر اسلامی تہذیب کو اپنائے ہوئے لوگ کیسے اس کے بارے میں حساس رہیں گے، بقیہ وہ کون سے عناصر ہیں، زیر بحث آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔